نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرمایا جب تم مریض کے پاس جاؤ، بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کی درخواست کرو، کیونکہ بیمار کی دعا فرشتوں کی دعا ہے، یعنی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ یہ طے کر لیجئے ضرور عیادت کیا کریں، چاہے وہ پڑوسی ہو یا اپنے محلے کا ہو، رشتہ دار ہو، جاننے والا ہو، دوست ہو، نہ جاننے والا، پھر بھی عیادت کیا کریں اور اس کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کی دعا کرایا کریں، یہ حکم ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک سنا رہے ہیں، کتنی بڑی بات ہے۔ کیوں ہم محروم رہتے ہیں؟ کیوں نہیں؟ اب ہمارا ہی فائدہ ہے، اگر کسی کی عیادت کریں گے، بیمار پرسی کریں گے، اس کا حال پوچھیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے، اس کا تو فائدہ ہے ہی، اس کے گناہ معاف ہو گئے اور اس کی دعا قبول ہوگی ہمارے حق میں۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا جو شخص شام کے وقت کسی مریض کی عیادت کرے اس کے ہمراہ 70,000 فرشتے چلتے ہیں جو صبح تک اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا جو شخص صبح کے وقت کسی مریض کی عیادت کرے اس کے ہمراہ 70,000 فرشتے چلتے ہیں جو شام تک استغفار کرتے ہیں۔ 70,000 فرشتے استغفار کرے، اس کا مطلب ہے اس کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ تو آئیے ہم ان دونوں حدیثوں پر عمل کریں، ایک کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، دوسری کے راوی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دونوں میں یہ بڑی گواہی ہے کہ بیمار کی دعا قبول ہوتی ہے، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، چونکہ پھر جو دعا کرے قبول ہوتی ہے، ہم دعا کروایا کریں، بیمار کی عیادت کریں۔ دوسرا، جب بیمار کے پاس جاتے ہیں تو ہمارے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں، یعنی ہمارے گناہ بھی معاف ہو گئے، بیمار کے گناہ بھی معاف ہو گئے، ہم عیادت کرنے جائیں گے تو ہمارے گناہ بھی معاف ہو گئے اور اس سے دعا کروائیں گے تو ہماری دعا بھی قبول ہو جائے گی۔ پھر ایک روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بیمار کے پاس جاؤ اور اس کی خواہش کوئی پوری کرو، منصور سے پوچھو آپ کو کیا چاہیے، ہم آپ کے لیے کیا لا سکتے ہیں، کیا خدمت کر سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں انگور کھانے ہیں، انگور آپ نے دلا دیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد گرامی ہیں اللہ آپ کی زندگی بھر کے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی آپ نے انگور لیے 100 روپے کے، 100 روپے مریض کو دے دیے، 100 روپے کے انگور، آپ کی زندگی بھر کے گناہ معاف ہو گئے۔ اتنا بڑا سستا سودا کہاں ہوتا ہے دنیا میں؟ یہ صرف اللہ کے فضل سے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے طفیل امت کو، مسلمان کو ملا ہے۔ تو آئیے ہم ان تینوں حدیثوں پر آج سے ہی عمل شروع کر دیں۔ اللہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے، ہمیں اپنے معاشرے کا خیر خواہ بنائے، معاشرے کی بہتری کے لیے استعمال کرے۔ اللہ ہم سب کو انسانیت کی خیر خواہی کے لیے استعمال کرے۔ آئیے ہم انسانیت کی بہتری خیر خواہی کے لیے خود بخود قدم اٹھائیں، خود آگے بڑھیں۔ اور ہمارا مقصد یوٹیوب چینل کا بھی یہی ہے، فیس بک پیج کا بھی ہے، دونوں کا نام پیر مفتی اختر حسین ہے۔ آئیے اس کو آگے بڑھائیے۔ خالص اصلاح مقصود ہے، خالص تربیت مقصود ہے، خالص اچھا معاشرہ مقصود ہے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں ہر پیغام کو سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج ہو، اس کو آگے بڑھائیے، اصلاح کی غرض سے، تربیت کی غرض سے، معاشرے کی بہتری کی غرض سے۔ اللہ ہماری زندگی میں برکت عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 100% فرمانبرداری توفیق عطا فرمائے، فرمانبرداری عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہمارے ساتھیوں میں بحث ہو گئی کہ خانہ کعبہ کے پر غلاف ہے وہ افضل ہے یا قرآن پاک کا غلاف وہ افضل، اس میں کیا افضل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، خانہ کعبہ پر اگر وہ جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں اگر وہ موجود ہیں تو وہی افضل ہے، اگر عبارتیں نہیں لکھی ہوئی جیسے کلمہ بھی لکھا ہوا ہے، آیتیں بھی لکھی ہوئی ہیں اور کئی آیتیں لکھی ہوئی ہیں خانہ کعبہ کے غلاف پر، تو پھر اگر وہ آیتیں نہیں لکھی ہوئی تو پھر قرآن پاک کا غلاف افضل ہے۔ لیکن اس پر بحث نہیں کرنی چاہیے، لڑنا نہیں چاہیے، بحث منع ہے شریعت میں، چاہے کسی مسلک کے خلاف ہو، کسی باطل مذہب کے خلاف بھی بحث نہیں کرنی چاہیے، اپنے کام سے کام رکھیں اور اپنی مسلک کو چھوڑے نہ، دوسروں کو چھیڑے نہ، لڑائی نہ کرے، نزاع نہ کرے، جھگڑا نہ کرے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ صرف قرآن پاک کا ترجمہ صرف اردو میں چھاپنا کہ اس کی اجازت ہے شرعاً؟ نہیں چھاپنا چاہیے۔ میں نے خود دیکھے قرآن پاک کا جو صرف ترجمہ چھاپتے ہیں ضرور غلطیاں کرتے ہیں، ضرور کوتاہیاں کرتے ہیں، ضرور نافرمانیاں کر لیتے ہیں، ترجمہ بگاڑ دیتے ہیں، کچھ اور مفہوم لے لیتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کیا مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جو کام کیا ہے اس کو سنت کہہ سکتے ہیں؟
حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کام کیا اس کو سنت کہہ سکتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کوئی کام کیا سنت کہہ، جس صحابہ نے جو کام کیا اس کو سنت کہہ سکتے ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فوت فرمان بھی ہے۔ وہ صحابہ نے وہی کام کیا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا، یہ جو درود میں ہم آل پڑھتے ہیں کہ آل سے مراد کیا ہے؟ پیارے، آل سے مراد پوری امت بھی ہے، آل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بھی ہے، آل سے مراد بنو ہاشم بھی ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 100% فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے 4 کلمے چن لیے ہیں، یعنی پسند کر لیے ہیں، یہ اللہ کو محبوب کلمات ہیں، اللہ کے پسندیدہ کلمات ہیں، تو کیوں محروم رہیں؟ وہ کیا کلمات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے چن لیے، اللہ نے پسند کر لیے، وہ امت کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ کون سا ہے؟ فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جائیں گی، 20 خطائیں معاف کی جائیں گی۔ جس نے اللہ اکبر کہا اس کی 20 نیکیاں لکھی جائیں گی، 20 خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا اس کی 20 نیکیاں لکھی جائیں گی، 20 خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ جس شخص نے اخلاص سے الحمدللہ رب العالمین کہا اس کے لیے 30 نیکیاں لکھی جائیں گی، 30 خطائیں معاف ہو جائیں گی۔ تو کیا مشکل ہے بچوں کو یاد کروانا، کیا مشکل ہے پریکٹس کروانا، بہن بھائیوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، کمپنی میں، دفتر میں، گیدرنگ، دوستوں میں، ممبر پر، کلاس میں۔ میں امید کرتا ہوں میرے بھائی میرے بہنیں جو اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، پڑھنے پڑھانے میں، تعلیم و تعلم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ضرور کلمات سکھائیں گے شاگردوں کو، متعلقین کو، اپنے جانے والے کو۔ اپنی بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو سکھائیں یہ کلمات، کہ بجائے اس کے کہ نغمے گائیں، بجائے اس کے کہ وہ کمنٹریاں کریں، کمنٹیٹر بن جائیں، بجائے اس کے کہ وہ گانے گائیں، سنگر بن جائیں، بجائے اس کے کہ فضول باتیں کریں، بجائے اس کے کہ سیاستدانوں کے تذکرے کریں، حکمرانوں کی غیبتیں کریں، اس سے بہتر نہیں ہے یہ کلمات کہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور الحمدللہ رب العالمین۔ جو بھی حال پوچھے کہو الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی کھا لیا چیز الحمدللہ رب العالمین، کوئی چیز خرید لی الحمدللہ رب العالمین، کہیں پہنچ گئے الحمدللہ رب العالمین، کہیں جانا ہے الحمدللہ رب العالمین جا رہا ہوں، گاڑی مل گئی الحمدللہ رب العالمین، محفوظ ہو گئے الحمدللہ رب العالمین، نعمت کھا لی الحمدللہ رب العالمین، نعمت پی لی الحمدللہ۔ کیا مشکل ہے میرے بھائیوں کو، میرے بہنوں کو یاد کرانا، عمل کروانا۔ میں درخواست کرتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے یہ کلمات چن لیجئے، سکھا دیجئے چھوٹوں کو بڑوں کو، جہاں آپ ہیں میرے بھائی اور بہنیں، جہاں جہاں ہیں، چاہے وہ گھر میں ہوں، پڑوس میں ہوں، دفتر میں ہوں، کلاس میں ہوں، کالج میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، مدرسے میں ہوں، مسجد میں ہوں، یہ ضرور کلمات سکھائیے، خود بھی عمل کر لیجئے، دوسروں کو بھی کرائیے۔ اللہ دنیا بھی بنا دے گا، اللہ آخرت بھی بنا دے گا۔ آئیے ہم اپنے معاشرے کو بہتر بنائیں، اپنے وطن کو بہتر بنائیں۔ یہ کیسے ہوگا؟ ہم صاحب اعمال بن جائیں، صاحب کردار بن جائیں، گناہوں سے بچ جائیں، نافرمانی سے بچ جائیں، فرمانبرداری کی طرف آ جائیں۔ یقیناً ہمارا وطن معاشرہ بہتر بن جائے گا، دنیا میں رول ماڈل بن جائے گا اور پوری دنیا میں امام بن جائے گا مسلمان۔ تب جب عمل کریں گے، جب ہم عمل کرتے تھے تو پوری دنیا غلام تھی، جب سے ہم بے عمل ہوئے، بد کردار ہوئے، بد عمل ہوئے ہیں تو آج پوری دنیا میں ہم ذلیل ہوئے ہیں۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں اس پیغام پر عمل کریں گے اور کرائیں گے۔ اس لیے ہم نے شروع کیا ہے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل، دونوں کا نام پیر مفتی اختر حسین ہے، خالص اصلاح کے لیے، خالص تربیت کے لیے، خالص معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، خالص انفرادی اجتماعی فائدے کے لیے، اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے شروع کیا ہے۔ آئیے طے کر لیجئے، ہم نے آگے بڑھنا ہے، ہم نے اعمال اختیار کرنے ہیں، ہم صاحب کردار بننا ہے۔ اس یوٹیوب چینل فیس بک پیج کو خود بھی دیکھیں، دوسروں کو بھی دکھائیں، خود بھی سنیں، دوسروں کو بھی سنائیں، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی کرائیں۔ احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہمارے دفتر میں بحث ہوگی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یزید یہ دونوں چونکہ مسلمان تھے اور دونوں میں سے افضل کون تھا، اس پر بحث ہو رہی ہے کہ ہم یزید کو گالیاں دے سکتے ہیں۔ پیارے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں یزید کی کیا حیثیت ہے؟ کتھے مہر علی، کتھے تحری ثنا، کہاں میرے نبی کا خاندان، کہاں ایک عام شخص، اس کی کیا حیثیت ہے میرے نبی کے سامنے، میرے نبی کے اولاد کے سامنے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد یعنی حضرت حسین، حضرت جس جگہ پر پاؤں رکھے وہ پاؤں کی مٹی
میں کوئی کانٹا بھی ہو اس مٹی میں ملا وہ کانٹے کے مقابلے میں بھی یزید کی کوئی حیثیت نہیں جہاں حضرت حسین کا پاؤں پڑا ہے، اور آپ موازنہ کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ روئے زمین پر اس وقت پورے روئے زمین پر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ افضل کوئی تھا ہی نہیں اس وقت، جتنے لوگ تھے تو یزید کہاں، یزید کی کیا حیثیت ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ، تو یہ موازنہ نہیں کرنا چاہیے، یہ بھی موازنہ کرنا بھی گستاخی ہے، بے ادبی ہے، ان کی شان کے خلاف ہے کہ کہاں میرے نبی کا خاندان، کہاں یزید، قطعاً ایسی جرت نہ کرے، توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کوئی شخص اگر کہتے ہیں مسواک کے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں، یعنی اس کا انکار کرتا ہے سنت کا، تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ دیکھیں مسلمان تو رہے گا، لیکن ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نافرمان ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فاسق فاجر ہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے اس کی توہین، اس کی بے ادبی بھی نہیں کر سکتے، اس سے انکار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایسے بھولے بھالے کو اگر آپ نے کہہ دیا تم کافر ہو گئے تو ساتھ چیز سے چلا جائے گا، تو ایسے لوگ جو بھولے بھالے ہوں ان کو پیار محبت سے لیا جاتا ہے۔ ہمارا کام یہ نہیں کہ ہم کافر بنا کر کھڈے میں ڈال دیں، کافر بنا کر نکال دیں اور کافر بنا کر ہم خارج کر دیں اسلام سے، ہمارا کام یہ ہے کہ جیسے ہمارے نبی نے کافروں کو اسلام میں داخل کیا، ہمارا کام بھی یہی ہے، کردار سے، اخلاق سے، پیار سے، محبت سے، صرف کافر بنانا ہمارا کام نہیں، کافروں کو کلمہ پڑھوانا یہ اصل ہمارا کام ہے، اور ہم ہر ایک پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں، ہر ایک کو کافر بنا دیتے ہیں، کہ قطعی مناسب نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ مثلا کوئی فقیر ہے لیکن وہ ہے نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، زکوٰۃ، مسلمانوں والی کوئی بات بھی نہیں پائی جاتی، تو کیا یہ مستحق ہوگا وہ مانگے؟ دیکھیں پیارے، اللہ فرماتے ہیں ان السائل فلا تنہر، سائل کو نہ ڈانٹو، فقیر کو نہ ڈانٹو، چاہے وہ بدکار ہو، گناہ گار ہو، سیاکار ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ میرے نبی نے کبھی بھی کسی کو خالی نہیں لوٹایا۔ دو چیزیں ہوں گی، رہی یہ بات، یہ نفرت کرنا حرام ہے، چاہے وہ فقیر کیوں نہ ہو، چاہے وہ بدکار کیوں نہ ہو، ہم کون سے پرہیزگار ہیں، ہم کون سے عبادت گزار ہیں، یہ ظاہری باتیں ہیں، اللہ نے پردے رکھے ہوں، ورنہ ہم سب کو خوب معلوم ہے ہمارا حال، اس سے توبہ کیجیے، کبھی کسی کو ہلکا نہ سمجھیے، حقیر نہ جانیے۔ آپ کو میں اپنا واقعہ سناتا ہوں، ہم ایئرپورٹس کوئٹہ سے واپس آ رہے تھے بائی روڈ، تو کوچ پہ تھے، کوچ رکی ہب چوکی میں، کراچی سے پہلے ہب چوکی اسٹاپ آتا ہے کوچوں کا، تو وہیں کا ایسا غریب فقیر آ گیا اندر سوال کرنے والا، عجیب سی کیفیت تھی، عجیب سے کپڑے، عجیب سی شکل، میرے دل میں تھوڑی سی نفرت آئی۔ اللہ کا کرنا، جیسے ابھی یہ بات کر رہا تھا اتنے میں دوسرا فقیر آ گیا، تو اس نے آ کر وہی صدا لگائی، تو جس کو میں ہلکا سمجھ رہا تھا، نفرت کر رہا تھا، اچھا نہیں سمجھ رہا تھا فقیر، اس نے سب سے پہلے 5 روپے کا نیا نوٹ نکال کے دوسرے فقیر کو دیتا ہے، کہتے ہیں دعا کرو میرے پاکستان کے لیے، دعا کرو میرے وطن کے لیے، دعا کرو اس عرض زمین کے لیے۔ میں نے کہا یار کتنا ہی اچھا فقیر ہے کہ اتنا محبت وطن سے، اتنا محبت پاکستان سے، اتنا محبت اس پاک مٹی سے، اتنا محبت ہم کریں، ہم سارے کریں تو ہمارا وطن یقین کہ دنیا میں سرخرو ہو جائے، دنیا میں امام بن جائے، دنیا میں ٹاپ کا ترقی یافتہ ممالک میں شامل ہو۔ ہم سارے نافرمان ہیں، ہم سارے ناشکر ہیں، اپنے وطن کی نہ چیزیں استعمال کرتے ہیں، کتنا ظلم ہے، چیز باہر کے استعمال کرتے ہیں۔ دیکھو آج ہمارے گھروں میں دیکھیں، گاڑی باہر کی، گھڑی باہر کی، موبائل باہر کے، قالین باہر کے، برتن باہر کے، کپڑے باہر کے، تو وطن کو تو ہم خود نقصان پہنچا رہے ہیں، وطن کے تو ہم خود خیر خواہ نہیں ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے وطن کی اہمیت دیں، وطن کے لیے دعائیں، پوری دنیا میں اپنے وطن کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں، بیت اللہ میں جا کر دیکھیں وہ اپنے وطن کے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، مسجد نبی میں جا کر دیکھیں امام وطن کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اور ہم سارا دن غیبت برائیاں کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں، کفران نعمت کرتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں، تو کیسے وطن ٹھیک ہوگا ہمارا معاشرہ کیسے؟ تو خیر یہ تو الگ ہے، معاشرہ وطن الگ ہے۔ میں بات کر رہا تھا کہ اگر وہ مستحق نہیں تو ہم کہاں مستحق ہیں؟ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہم والد صاحب کے ساتھ جا رہے تھے گاڑی پر، کہ گاڑی رکی 60 اور 70 کے اشرے میں، تو میرے والد صاحب نے اس وقت 5 روپے ایک دے دی، اس وقت 5 روپے 1000 روپے کے برابر تھے، بڑی بات تھی۔ تو میں نے کہا حضرت فقہا نے لکھا ہے کہ مستحق نہیں ہے یہ تو فرمایا بیٹا وہ حدیثیں میں نے بھی پڑھی ہیں، وہ فرمان فقہا کا میں نے بھی پڑھا ہے،
اگر یہ مستحق نہیں ہے تو میں اور آپ کہاں مستحق ہے کہ ہمارے پاس اللہ نے نعمتیں دی ہیں، پیسے دیے ہیں، ہم کہاں مستحق ہیں؟ تو میرے استاد محترم شیخ الاسلام تقی عثمانی صاحب فرماتے ہیں میرے دل ہی دل میں توبہ کی کہ دیکھیں کیا پرواز ہے ان کی، کیا سوچ ہے، کیا فکر ہے، کیا یہ اچھا جذبہ ہے. یہ ہے فقہا، یہ ہے دین کے سمجھنے والے، یہ ہے دین کے رکھوالے، یہ ہے دین کو صحیح طرح وہ سیکھنے والے. تو میں التجا کرتا ہوں کہ جب بھی تمہیں کوئی فقیر ملے خدا کے لیے، یہ نہ دیکھیں کیسا ہے، تانا نہ دے، برا نہ سمجھے، نفرت نہ کریں. دے سکتے تو دے دیں، نہیں تو چپ کر کے اللہ کی رضا سمجھے، چپ کر کے بیٹھ جائیں، نہ بولیں، نہ تانا دیں، نہ اس کو جملہ کسیں. اللہ ہم سب کو، میرے بھائی کو، میرے بہنوں کو 100% نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ایک ساتھی نے خواب میں پوچھا، خواب میں دیکھ رہا ہے وہ دودھ پی رہا ہے، لیکن دودھ کسی جانور، گائے یا بکری یا بھینس کا نہیں بلکہ گدھی کا دودھ ہے. گدھی کا دودھ پینا اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان کو کوئی فائدہ عطا فرمائیں گے، یا اگر بیمار ہے اللہ نہ کرے تو اس کو صحت عطا فرمائیں گے. یعنی یہ خوش بختی کی علامت ہے، اچھائی کی علامت ہے گدھی کا دودھ پینا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے، پریشانی سے محفوظ فرمائے، خوشیاں عطا فرمائے. اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ وہ پکا ہوا انڈا کھا رہی ہے. پکا ہوا انڈا کھانا یعنی کچا نہیں ہے بلکہ پکا ہوا ہے، جیسے ابلا ہوا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کھانے اس بات کی علامت ہے کہ اللہ اس کو رزق عطا فرمائیں گے، لیکن بہت محنت مشقت کے بعد. یعنی یہ گھرانہ بہت محنت کرے گا، بہت پسینہ بہے گا، بہت بھاگ دوڑ کرے گا، پھر اللہ رزق عطا فرمائیں گے. اللہ دونوں جہانوں کا رزق عطا فرمائے، قبولیت و برکت عطا فرمائے. اللہ ہر خیر، ہر بھلائی، ہر اچھائی عطا فرمائے. اسی طرح ایک بہن نے خواب پوچھا کہ وہ صفائی کروا رہی ہے، اور خود بھی کر رہی ہے، دوسروں سے بھی کروا رہی ہے. صفائی کروانا اس بات کی علامت ہے کہ وہ اصلاح یوں سمجھے کر رہی ہے، نیکی کا ذریعہ بن رہی ہے، برائی سے بچ رہی ہے، گناہوں سے بچ رہی ہے، اللہ کے رسول کی فرمانبرداری کرا رہی ہے، اچھائی پھیلا رہی ہے، اچھائی کر رہی ہے. اللہ ہر میرے بھائی کو، میرے بہن کو 100% اچھائی کی توفیق عطا فرمائے، نیکی کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچائے. اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا کہ عود خریدی ہے، خوشبو عود، اور عود مہنگی وہ ہے. خواب میں خریدنا اس بات کی علامت ہے کہ یا تو اللہ تقوی کمال درجے کا عطا فرمائیں گے، یا کوئی بڑے آدمی سے کوئی فائدہ عطا فرمائیں. وہ بڑا آدمی حکومتی بھی ہو سکتا ہے، غیر حکومتی بھی ہو سکتا ہے، اللہ والا بھی ہو سکتا ہے، یا دنیا دار بھی ہو سکتا ہے. کوئی بڑا فائدہ ہوگا. اللہ دونوں جہانوں کے فائدہ ہر میرے بھائی کو، میرے بہن کو عطا فرمائے، قبولیت اور برکت عطا فرمائے. تو اس لیے التجا ہے، اور معاشرے کو بہتر کریں. معاشرے کو بہتر کیسے کریں گے؟ نیکی کو پھیلائیں، نیکی کریں، گناہوں سے بچیں، گناہوں سے بچائیں. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے. احمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. ایک ساتھی نے خواب وہ پوچھا کہ خواب میں اگر کوئی بندہ قالین بہت مہنگے والا باہر کا اچھا نیا خریدتا ہے، لیتا ہے بازار سے یا دکان سے یا کہیں سے، تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ خواب میں قالین اچھا لینا، اس کا مطلب ہے کہ بیوی اچھی لینا ہے، رشتہ اچھا لینا ہے، یا اچھا ملازم اچھا ملے اور پرہیزگار ملے. اور یہ بھی ہے کہ کاروبار جو کر رہا ہے اس میں اللہ کامیابی عطا فرمائے. اللہ ہر میرے بھائی کو، میری بہنوں کو 100% کامیابی عطا فرمائے، دونوں جانوں کی خیر و برکت عطا فرمائے، قبولیت تامہ عطا فرمائے. اسی طرح ایک بھائی نے خواب پوچھا کہ میں نے گوشت دیکھا ہے، اور بہت سارا دیکھا. دیکھیں گوشت ایک ہے کچا، ایک ہے پکا. اگر دیکھا ہے پکا گوشت، پکا ہوا یا بنا ہوا، تو اس کا مطلب ہے مال اللہ عطا فرمائیں گے، اور زندگی میں کام میں برکت ہوگی، مال بڑھ جائے گا، خوشحال زندگی ہوگی. لیکن اگر گوشت کچا دیکھا ہے تو یہ علامت اس بات کی کہ کوئی مصیبت ہے، کوئی تکلیف ہے، بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور اپنوں سے رنج، کوئی تکلیف بھی پہنچ سکتی ہے. اللہ ہر میرے بھائی کو، میری بہن کو اللہ تکلیف سے محفوظ فرمائے، اور بیماری سے محفوظ فرمائے، ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ فرمائے. اللہ اپنے کرم کے رحم کے فیصلے فرمائے. اللہ خوشیاں عطا فرمائے، سعادت عطا فرمائے.
تو ایسا بھائی یا بہن جو خواب دیکھے اس طرح کا گوشت کچا دیکھے، بغیر پکا ہوا دیکھے، تو انہیں ضرور صدقہ کر لینا چاہیے۔ پکا ہوا دیکھے، بھنا ہوا دیکھے تو یہ بہت اچھی علامت ہے، لیکن کچا دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے صدقہ ضرور کرے۔ اللہ ہر میرے بھائی کو برکت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے، اور نقصان، پریشانی سے، بیماری سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے خواب پوچھا کہ فالودہ کھائے۔ فالودہ کھانا کوئی بھائی یا بہن کھائے، خواب میں کھائے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس کو مالی طور پر بہت نوازیں گے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اس سے کوئی کام اچھائی کا لے لیں گے، بھلائی کا لے لیں گے، انسانیت کی بہتری کا لے لیں گے، اور یہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بھی بن جائے گا، لوگوں کی آسانی کا ذریعہ بھی بن جائے گا، اور بخشش کا ذریعہ بھی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں 100% ہمارے ہر پیغام پر خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں بھی سنائیں گے۔ ہم نے خالص اصلاح، خالص تربیت کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے یہ شروع کیا ہے فیس بک پیج پیر مفتی اختر حسین، یوٹیوب چینل پیر مفتی اختر حسین۔ تو ضرور اس کو دیکھیے، ضرور آگے پھیلائیے بھلائی، اچھائی کی، نیکی کی بات، اچھی بات ضرور پھیلائیے، خود بھی عمل کیجیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں 100% عمل کریں گے اور کرائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ کسی کی نماز جنازہ پڑھ لیں اور میت کے بارے میں کلمات خیر کہیں، اچھے کہیں، تعریف کہیں، حق تعالیٰ ارشاد میں فرماتے ہیں ان کی گواہی ان کے علم کے مطابق نافذ کی، جو یہ نہیں جانتے ان کی بھی مغفرت کرتا ہوں۔ یعنی اللہ گناہ معاف کر دیتے ہیں مرنے والے کے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ طے کر لیں ہم جب بھی کسی کے جنازے میں شریک کو کچھ نہ کچھ تعریف کے کلمات کہہ دیا کریں، ہو سکتا ہے یہی کلمات آپ کے بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ آپ چاہے اختلاف بھی کرتے ہوں، چاہے وہ آپ کو دشمن کیوں نہ ہو، جس کے مرنے کے بعد تو دشمنی ختم، اب کیا آپ انتقام لیں گے، تو تعریف کر دیا کریں، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے۔ آپ کا کیا جائے گا؟ آپ کا کوئی پلاٹ چلا جائے گا، مکان چلا جائے گا، کاروبار ختم ہو جائے گا، نوکری ختم ہو جائے گی، کیا جائے گا؟ مرنے کے بعد بھی احسان کرو گے، اللہ آپ کے ساتھ احسان کرے گا۔ تو طے کر لے جب بھی کسی کے جنازے میں شریک ہو تو کلمات کہہ دیا کریں، خیر کے، اچھائی کے، بھلائی کے، تعریف کے۔ ہمارے بھائی کنجوسی کرتے ہیں، میں التجا کرتا ہوں، ہمارا معاشرہ بنانا ہے تو ہمیں تعریف کرنی پڑے گی، یہ گلے شکوے گالم گلوچ ختم کرنا پڑے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ مومن انتقال کر جائے، اس کے 2 پڑوسی یہ کہہ دیں شخص بڑا اچھا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں ہمارا پڑوسی چاہے بھائی ہو یا بہن ہو، فوت تو ہوتا ہے زندگی بھر، پتہ نہیں کتنے ہمارے پڑوسی فوت ہو گئے، کتنے مسلمان فوت ہو گئے، محلے کا بھی پڑوسی ہوتا ہے، شہر کا بھی پڑوسی ہوتا ہے، اب تو وطن پوری دنیا ایک پڑوس بن گئی ہے نا۔ تو جو بھی فوت ہو اس کو گواہی دے دیا کریں، تعریف بھی کر دیا کریں۔ آپ کی گواہی، آپ کی تعریف سے اس کی بخشش ہو جائے گی، اس کی مغفرت ہو جائے گی، آپ کا کیا جائے گا، آپ کا کیا نقصان ہوگا، بلکہ آپ کا بھی بھلا ہوگا، اللہ آپ کو اس کا بدلہ دنیا میں بھی دیں گے، آخرت میں بھی دیں گے۔ تو میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، خدا کے لیے آج سے عادت بنا لیجیے، جب بھی جنازے میں ضرور شامل ہوں، تعریف کریں، اور مرنے والے کے بارے میں ضرور کلمات کہہ دیا کریں، بلکہ دوسروں کو ترغیب دیں، تربیت دیں چھوٹوں کی کہ تعریف کرو، برائی نہ کرو، گالم نہ دو، یعنی برائی نہ کرو، غیبت نہ کرو، بہتان نہ لگاؤ، الزام نہ لگاؤ۔ ہمارے معاشرے میں بہتان، الزام تراشی عام ہو چکی ہے، سیاسی طور پر، مسئلے کی طور پر۔ آئیے توبہ کر لیجیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میرے بہنیں 100% اس پیغام پر عمل کریں گے اور کرائیں گے، خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ایک بھائی نے خواب پوچھا کہ میں نے فرشتے دیکھے لیکن عورتوں کی شکل میں، شاید یہ پہلے بھی پوچھا تھا، کوئی حرج نہیں، ایک ہی سوال یا ایک ہی خواب، یہ کوئی مسئلہ بار بار پوچھتے ہیں تو ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی بتانے میں، ہمارے لیے بتانا اجر ہے، آپ کے لیے پوچھنا اجر ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے۔ فرشتوں کو دیکھنا لیکن عورتوں کی شکل میں، یہ بتایا جا رہے فرشتے لیکن عورتوں کی شکل میں، خوبصورت عورتیں یہ دیکھیں، اور کہا گیا یہ فرشتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے یہ بندہ جس نے بھی دیکھا، کوئی بھائی یا بہن، اللہ محفوظ فرمائے، اس کا مطلب ہے بے دین ہوگا اور عاقبت بھی خراب ہو جائے گی اگر توبہ نہیں کرے گا، اور اللہ کی ناشکری کرنے والا ہوگا اور کفران نعمت کا عادی بن چکا ہوگا۔ اس وجہ سے اس نے سال میں دیکھا فرشتوں کو عورتوں کی شکل میں۔ اللہ نافرمانی سے، گناہوں سے محفوظ فرمائے میرے بھائیوں کو، میرے بہنوں کو، دونوں جہانوں کی ساتھ برکت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک بھائی نے خواب پوچھا
کہنے کہ میں نے خواب میں دیکھا چوہا پکڑا ہے میں نے، جیسے میں نے چوہا پکڑا تو میرے ہاتھ میں مر گیا اور میں نے اس کو پھینک دیا۔ چوہا ہاتھ میں مر جانا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی تکلیف میں، کوئی رنج میں، مصیبت میں مبتلا ہونے والا ہے۔ ایسا بھائی یا بہن کوئی بھی خواب دیکھے تو انہیں چاہیے صدقہ کر دے فوری، تو اللہ مصیبت سے تکلیف سے دور کر دیں گے۔ اور صدقے کی عادت بنا لیجئے، خصوصاً خواب برا دیکھیں یا نہ دیکھیں، پریشانی ہو یا نہ ہو، صدقے کی عادت بنا لیجئے۔ صبح بھی صدقہ، شام کو بھی، رات کو بھی صدقہ۔ خصوصاً ہمارے دکاندار، ہمارے بزنس مین، تاجر اگر صدقے کی عادت بنا لیں تو یقیناً آپ دیکھیں گے ان کا کاروبار، ان کی آمدنی، ان کے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح عجیب بات ہے کہ کسی بہن نے دیکھا کہ وہ شرمگاہ دیکھا ہے اپنے شوہر کی۔ ظاہری طور پر تو یہ خواب اچھا نہیں لگتا، برا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ایسی بہن کو اللہ بیٹا عطا فرمائیں گے اور بیٹا بھی فرمانبردار ہوگا۔ اللہ ہر میری بہن کو، بھائی کو اولاد عطا فرمائے، اولاد نیک عطا فرمائے، اولاد پاکیزہ عطا فرمائے اور متقی عطا فرمائے، جس سے ان کی ناموری ہو، شہرت ہو، نیک نامی ہو، اور اللہ ان کو دنیا اور آخرت کی سعادت عطا فرمائے۔ تو میں امید کرتا ہوں میرے بھائیوں، میرے بہنوں کو، کہ صاحب اعمال بنیں، صاحب کردار بنیں، اخلاق، کردار، اعمال اچھے کر لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن جائیں۔ دیکھیں اللہ کے بندے ہیں ہم، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، تو ہمیں ایسی اخلاق کرنے چاہیے جیسے میرے نبی کے تھے۔ لیکن ہم بدخلق بھی بن گئے ہیں، ہم بد عمل بھی بن گئے ہیں، بد کردار بھی بن گئے ہیں، تو آئیے آج توبہ کر لیجئے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی، میرے بہنیں 100% اس پیغام پر عمل کریں گے اور دوسروں کو بھی کرائیں گے، خود بھی سنیں گے پیغام، دوسروں کو بھی سنائیں گے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، اپنے بہنوں سے، آئیے طے کر لیا معاشرے کو بہتر کریں۔ ہم نے معاشرے میں بہتر کرنے کے لیے ایک قدم اٹھایا ہے۔ یوٹیوب چینل آمدنی کے لیے نہیں، پیسے کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، خالص اصلاح، خالص تربیت، خالص سچائی، خالص بھلائی آپ کو ملے گی۔ یوٹیوب چینل ہمارا پیر مفتی اختر حسین، فیس بک پیج ہو پیر مفتی اختر، آپ کو یہی چیز ملے گی، تربیت انشاءاللہ۔ آئیے آگے بڑھیں۔ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک کسی بہن کو طلاق ہو گئی ہے، اب وہ جس مرد نے طلاق دی ہے کیا وہ اس کو حق مہر نہیں دیا تھا، وہ دینا پڑے گا؟ پیارے دیکھیں، نکاح میں 2 فرض ہیں، ایک واجب ہے، باقی ساری سنتیں۔ فرض کیا ہے؟ ایجاب و قبول، لڑکی لڑکا یا عورت مرد، میاں بیوی، دلہا دلہن، ایجاب و قبول، قبول کرنا ایک دوسرے کو، اور 2 گواہ ہونا، یہ ہے فرض، یہ دونوں فرض ہیں۔ اور یہ جو وہ ہے یہ واجب ہے، حق مہر واجب بھی فرض کے قریب قریب ہے، باقی ساری سنتیں۔ تو یہ مطلب ہے اگر نہیں دیتے تو فرض کو چھوڑ دیا، جیسے نماز کو چھوڑ دیا، حج کو چھوڑ دیا، اگرچہ فرض ہے نہیں، واجب ہے، لیکن واجب بھی فرض کے کیا مقام ہوتے ہیں، سنت سے اوپر درجہ ہے، فرض سے نیچے درجہ ہے۔ تو طلاق دے دی تو یہ دینا پڑے گا، ورنہ یہ مجرم ہوگا، اور اگر مر جائے تو اس کی جائیداد میں سے بھی یہ حق مہر دینا پڑتا ہے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ اسی طرح ایک بہن نے سوال پوچھا کہ پرفیوم لگا کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پرفیوم لگا کے بیت اللہ بھی جا سکتی ہیں اگر عمرہ نہ کر رہی ہوں تو، اور پرفیوم لگا کے حرم میں بھی جا سکتی ہیں، نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، مسجد بھی جا سکتی ہیں۔ نہیں جانا تو نہیں چاہیے، ویسے بول رہا ہوں، یعنی نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ البتہ ہماری بہنوں کا حرم میں ہو تو بھی گھر میں نماز بہتر ہے، مسجد نبوی میں ہو تو بھی گھر میں نماز بہتر ہے، مسجد میں ہو تو بھی نماز گھر میں بہتر ہے۔ اور عمرے کی حالت میں تو پرفیوم لگایا نہیں جاتا، خوشبو لگائی نہیں جاتی۔ اور ویسے بھی ہماری بہنیں جو وہاں جاتی ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو جو احکام ضروری ہیں کرنے کے، باقی ان کو ہوٹل میں نماز پڑھنی چاہیے۔ لیکن فرض کریں اگر وہ مسجد چلی گئی، مسجد حرام، بیت اللہ چلی گئی یا مسجد نبی چلی گئی، ویسے کسی بھی مسجد میں چلے گئی، جمعہ پڑھ لی، نماز پڑھ لی جماعت کے ساتھ، تو نماز ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ یہ بہت سارے ساتھی بھی، بھائی بھی سمجھتے ہیں شاید کہ پرفیوم حرام ہے، پرفیوم لگا کر نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، پرفیوم حرام نہیں، حلال ہے۔ اور پرفیوم میں جو الکوہل استعمال ہوتا ہے وہ حلال الکوہل ہے، وہ جائز ہے، وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا تقی عثمانی صاحب دعوت میں کہتا ہوں، اللہ ان کی زندگی میں برکت ہے، بہت تحقیق کی اس پر،
انہی کا فتویٰ ہے، اور ہم جو فتویٰ دیتے ہیں آگے یا ہم بتاتے ہیں مسائل، یہ یوں سمجھو میرے استاد محترم کی تربیت ہے، انہی کے مسائل ہیں، انہی کے جوابات ہیں۔ اللہ میرے استاد محترم شیخ الاسلام مولانا تقی عثمانی صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، قبولیت عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ایک شخص طلاق دیتا ہے لیکن کوئی گواہ نہیں، یا طلاق دیتا ہے تحریری نہیں، تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ گواہ ہو یا نہ ہو طلاق ہو جائے گی، تحریر لکھے یا زبانی دے طلاق ہو جائے گی، واٹس ایپ پر دے طلاق ہو جائے گی، فیس بک پر دے طلاق ہو جائے گی، کسی اور کو کہہ دے تو بھی طلاق ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔